اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ جن ماؤں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان میں سے 3 ایسی ماؤں کو چنا ہے جن کی زندگیوں سے ہم سیکھیں انشاءاللہ، خاموشی سے اور ڈسپلن کے ساتھ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں دین کے بارے میں۔ دین از ڈسپلن، پلنڈ انداز میں ہو۔ دیکھیے کتنے اچھے انداز میں پورا آرگنائز کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اس کے اختتام پہنچنے تک ہی نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ ہم اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جائیں۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں جو ہے اس کی روشنی لے جائیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی ماں جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے ام موسیٰ۔ 3 مائیں، ام موسیٰ، ام عیسیٰ اور ام اسماعیل۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں اور اکثر و بیشتر ذکر بھی آتا ہے، لیکن پیاری بہنوں جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو گائیڈنس ہمارے لیے نازل کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ریفلیکشنز جو ہم لیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سیکھیں، جائزہ ہم کیسا لیں۔ تو جب میں آپ کو یہ تمام جو ہے کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہماری جو مائیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گی، عاجزانہ اپیل کروں گی پیاری بہنوں کہ ہم جائزہ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ تو فرض کیجئے ام موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو لا آف دا لینڈ، جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا، یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا۔ ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو۔ ہم اپنے آپ کو ام موسیٰ کے شوز میں لے آئیں۔ پٹ یور سیلف ان دا شوز آف ام موسیٰ۔ اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی۔ اب دیکھیے یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے۔ بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہے، انوانٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے نازل کرنے کے لیے؟ ام موسیٰ کے دل کی کیفیت۔ امیجن بہنوں، ایک عورت کے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنا بچہ سمندر میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ ام موسیٰ کے دل کی کیفیت بیان کی جائے۔
ہنڈریڈز آف ادر ڈیٹیلز وہ مینشن نہیں ہیں جو کہ بائبل میں ہیں. اب آپ سوچیے عزیز بہنوں اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ آپ شاپنگ کے لیے جب جاتی ہیں، آپ کا بچہ اگر 3 سالہ 4 سالہ بچہ کہیں چلا جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے. ارے عبداللہ کہاں چلے گئے؟ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں ہم، ہے نا، کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بچی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیٹا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے دریا میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈالنا ہے اس باسکٹ کو. اب وہ باسکٹ جو ہے ایسی بھی نہیں ہے جو کہ پانی میں ڈوبے گی نہیں، سوئمنگ پروف تو نہیں ہے وہ. ہو سکتا ہے کوئی چٹان آ جائے، ٹاپل ہو جائے، پوری الٹ جائے، وہ ہو سکتا ہے مگرمچھ اس کو نگل لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اس کے دل میں ایک فؤاد ہو گیا. فؤاد کیا ہے؟ بالکل خالی ہو گیا، وہ ہالو جس کو کہیں گے، جس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے. اٹس لائک جیسے ہم کہیں گے نا ایک ٹیمپرری پیرالیسس جو ہے نا، بالکل سختے میں آ گئی ہے وہ ماں. ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا؟ ڈال تو دیا انہوں نے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف اگر نہیں ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کا قتل کر ڈالا جائے گا. تو ڈالا تو صحیح، لیکن دل پورا خالی ہو گیا، بالکل ایک فؤاد کی طرح ہو گیا. کیسا فؤاد؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پیاری بہنوں تو آرزویں، تمنائیں، خواہشات، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہوگی، وہ ایک داعیہ ہوگی، حافظ القرآن ہوگی، میرے لیے قرۃ عین ہوگی. کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. تو وہ کیا ہو گیا؟ سب چیز خالی ہو گئی، بالکل جیسے کہ ٹوٹ بکھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں آگے فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھام لیتے، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی نہیں عطا کرتے، اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہیں عطا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ربطا، جس کے معنی ہے بالکل باندھنا، مضبوطی عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ پر توکل کیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس کو کیا عطا کیا؟ استقامت عطا کی. تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے. اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا، اس کو مضبوطی عطا کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے. وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار، بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ ام موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے. اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے، کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ. گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو. اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی. تو میری عزیز بہنوں، یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں وہ نوجوان
ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رائٹ۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب کہ مومنین گھبرا گئے تھے، جب کہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے، اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی میری پیاری بہنوں۔ موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہے، ایک عام خاتون تھی، وہ بھی جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے تو ہم اور آپ، ہمارا بھی ہم گہرا تعلق، گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا، تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد کی۔ دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے عیسیٰ، مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں چیپٹر 16۔ تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا، اس کو مضبوطی عطا کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے، وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے، اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے، کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ، گرین کارڈ مل گیا اب ان کو، ماں، بیٹے اور پورے خاندان کو۔ اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی، اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں وہ ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رائٹ۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب کہ مومنین گھبرا گئے تھے، جب کہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے، اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی میری پیاری بہنوں۔ موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہے، ایک عام خاتون تھی، وہ بھی
جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے تو ہم اور آپ، ہمارا بھی ہم گہرا تعلق، گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد کی۔ دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے عیسیٰ، مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چیپٹر 16 علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36، اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو۔ نہ صرف یہ کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے، بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی۔ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا؟ اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہر کی و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام۔ اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی۔ اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، گہرا ربط، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کیا۔ اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں آتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں، یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں، مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔ عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو، مس ورلڈ۔ مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36، اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو۔ نہ صرف یہ
کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے، بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی۔ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا؟ اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہر کی و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی، اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام۔ اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی۔ اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، گہرا ربط، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کیا۔ اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں آتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں، یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں، مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔ عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو، مس ورلڈ۔ مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔